میرے لڑکپن کے زمانے میں جب یہ قتل ہوئے اس وقت سامنے کے پہاڑ پر ایک ہی میٹھے پانی کا چشمہ تھا، لیکن بعد میں جب میں بڑا ہوا یہاں ایک اور چشمہ بھی نکل آیا۔ اس نئے چشمے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ہمارے پوٹھوہار میں سخت کال پڑا ہوا تھا اور گرمی کی وجہ سے علاقے کے سارے ندی نالے اور کنویں سوکھ گئے تھے۔ صرف کہیں کہیں ان چشموں میں پانی رہ گیا تھا جو پہاڑوں کی کنووں میں جہاں سورج کی روشنی کا گزرنا تھا۔ ان دونوں ہمارے گھروں میں عورتیں رات کے 2 بجے ہی اٹھ کر چل دیتی اور چشمے کے نیچے ہمیشہ گھڑوں کی ایک لمبی قطار دکھائی دیتی، ایک لمبی پیاسی خالی گھڑوں کی قطار جس میں سے پیاس سے بلکتے ہوئے بچوں کی صدائیں آتی تھیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ نیکی اور خدائی سے منحرف ہو گئے اور اب لوگوں میں سب سے برا کام ذیلدار ملک خان نے کیا۔ اس نے تھانے دار فضل علی سے مل کر اس چشمے سے پولیس کا پہرا لگا دیا اور پھر تحصیلدار غلام نبی نے مل کر چشمے کے ارد گرد کی ساری زمین خرید کر راتوں رات اس پر ایک 4 دیواری باندھ لی اور 4 دیواری کے باہر تالا لگا دیا۔ اب چشمے سے کوئی آدمی بلا جواز پانی نہیں لے سکتا اور اجازت کے بغیر بھی پانی نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اب یہ چشمہ ذیلدار کی ملکیت تھا اور ذیلدار نے چشمے سے پانی لے جانے والے گھڑوں پر اپنا ٹیکس رکھ دیا، 1 گھڑے پر 1 آنا، 2 گھڑوں پر 2 آنا۔ تب سارے گاؤں میں اس ظلم کے خلاف شور مچ گیا، لیکن پولیس اور سرکار ذیلدار ملک خان کی حمایت میں تھی۔ قانون بھی اس کی طرف تھا اور جدھر قانون تھا پانی بھی ادھر تھا، اس لیے گاؤں کے سارے جوان اور بڈھے اور بچے جمع ہو کے میرے ابا کے پاس آئے اور بولے، چچا خدا بخش، اب تم ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلوا سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ میرے ابا نے حیران ہو کے پوچھا۔ سفید ریش بڈھے حاکم نے کہا، یاد ہے یہ میٹھے پانی کا چشمہ جو اب ذیلدار ملک خان کا ہو گیا، یہ چشمہ بھی تم نے دریافت کیا تھا؟ کیا تم دوسرا چشمہ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ آخر اس پہاڑ کے اندر اس کے سینے میں اور بھی تو کئی میٹھا پانی ہوگا جو انسان کو آب حیات بخش سکتا ہے۔ خدا بخش تم ہم سے قابل ہو، اپنی عقل دوڑاؤ، ہم تمہارے ساتھ مرنے مارنے کو تیار ہیں۔ ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے اور اب پانی چاہیے۔ میرا ابا چارپائی پر اکڑو بیٹھا تھا، اس وقت اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا گاؤں اس کے ساتھ تھا۔ پہاڑ پر چڑھائی تھی اور تلاش پانی کی تھی۔ فرہاد کی کوہ کنی سے پانی کی تلاش مشکل ہے، یہ بات مجھے اس روز معلوم ہوئی، کیونکہ پانی سامنے نہیں ہوتا، وہ تو ایک چھلاوے کی طرح پہاڑ کی سلوٹوں میں سے گم ہو جاتا ہے۔ پانی خانہ بدوش ہے، آج یہاں کل وہاں، پانی ایک پردیسی ہے جس کی محبت کا کوئی اعتبار نہیں۔ پانی کا وجود اس کی نازک خوشبو کی طرح ہے جو تیز دھوپ میں اڑ جاتی ہے۔ اس پوٹھوہار کے علاقے میں جہاں عورتیں باوفا حیا ہیں، پانی بے وفا اور ہر جائی ہے۔ وہ کبھی کسی ایک کا ہو کے نہیں رہتا، کبھی ایک ٹھکانے پر نہیں ملتا، کسی ایک چشمے میں نہیں رہتا، وہ ہمیشہ یہاں سے وہاں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک میں گھومتا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر اسے ہر جائی کی تلاش کے لیے ایک تیشہ نہیں، ایک ایسا آئینہ چاہیے جس کے سامنے پہاڑ کا دل اس طرح ہو جیسے ایک کھلی کتاب۔ آخر میرے گاؤں والوں نے کچھ بھی سمجھ کر میرے باپ کو اس کام کے لیے چنا۔ اس روز ہم دن بھر اس بلند و بالا پہاڑ کی خاک چھانتے رہے۔ ہم نے کہاں کہاں اس پانی کو تلاش نہیں کیا، بیریوں کی گھنی جھاڑیوں میں، چٹانوں کی گہری درزوں میں، سیاہ ڈراؤنی کنووں میں، جنگلی جانوروں کے بھٹ میں، پانی تلاش میں ہم نے سارے پرانے چشمے کھود ڈالے، لیکن ان کا کھودنا ایسے ہی تھا جیسے آدمی کی زندگی میں تلاش میں قبریں کھود ڈالے۔ پانی کہیں نہیں ملا۔ ایک چور کی طرح اس نے جگہ جگہ اپنے جھوٹے سراغ چھوڑے، لیکن آخر کو وہ ہمیشہ ہمیں جل دے کر کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ جانے قتل کے کس کونے کے اندر، کس مقام پر، وہ کس گہرے غار میں بیٹھا ہوا اپنے چاہنے والوں پر ہنس رہا تھا۔ لیکن گاؤں والوں نے آس نہیں چھوڑی۔ وہ سارا دن میرے ابا کے پیچھے پیچھے پانی کی کھوج کرتے رہے۔ آخر شام ہونے کو آئی تو میرے ابا نے پسینہ پوچھ کر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑائی جدھر سورج غروب ہو رہا تھا۔ یکایک انہیں غروب ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں چٹانوں کی گہری درز میں سبزہ نظر آیا، اور کہتے ہیں جہاں فرن کا سبزہ ہو وہاں پانی ضرور ہوتا ہے۔ فرن پانی کا جھنڈا ہے اور پانی ایک گھومنے والی قوم ہے۔ پانی جہاں جاتا ہے اپنا جھنڈا ساتھ لے جاتا ہے۔ ایک چیخ مار کر میرے ابا اس طرف لپکے جہاں فرن کا سبزہ اگا ہوا تھا۔ گاؤں والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ جلدی جلدی میرے ابا نے اپنے ناخنوں سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ زمین جو اوپر سے سختی نرم ہوتی گئی، گیلی ہوتی گئی، آخر میں زور سے پانی کی ایک دھار اوپر آئی اور سینکڑوں سوکھے ہوئے گلوں سے مسرت کی آواز نکلی، پانی پانی۔ ابا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اوک میں پانی بھرا۔ ساری نگاہیں ابا کے چہرے پر تھی، سینکڑوں دل دھڑک رہے تھے، یا اللہ پانی میٹھا ہو، یا اللہ پانی میٹھا ہو۔ ابا نے پانی چکھا، پانی میٹھا ہے، ابا نے خوشی سے کہا۔ گاؤں والے زور سے چلائے، پانی میٹھا ہے۔ ساری وادی میں آواز گونج اٹھی، پانی میٹھا ہے، پانی مل گیا ہے، پانی میٹھا ہے۔ ساری وادی میں ڈھول بجنے لگے، عورتیں گانے لگیں،
जवान नाचने लगे, उधम मचाने लगे। गांव वालों ने जल्दी से चश्मे को खोलकर अपने घेरे में ले लिया। अब चश्मा इनके बीच में था और इसके चारों तरफ थे, और वो इसे मुड़ मुड़ के इस तरह मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे थे जैसे माँ अपने नौज़ायदा बच्चे को देखकर खुश होती है। वो रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। इस रात कोई आदमी गांव में वापस नहीं गया। इस रात सारे गांव ने चश्मे के किनारे जश्न मनाया। इस रात तारों की गोद में भरी बेरियों के साए में माओं ने चूल्हे सुलगाए, बच्चों को थपक थपक कर सुलाया। इस रात कुंवारियों ने लहक लहक कर गीत गाए, ऐसे गीत जो पानी की तरह निर्मल और सुंदर थे, जिनमें जंगली झरनों का सा हुस्न और आबशारों की सी रवानी थी। इस रात सारी औरतें हसीन थी और सारी ज़मीन जरखेज़ थी, सारी जड़ें हरी थी और सारे बीज तख्लीक से बेकरार होकर फूट पड़े थे। ऐसी रात हमारे गांव में कब आई थी? जब अब्बा खुदा बख्श ने पानी ढूंढ निकाला था। पानी जो इंसान के हाथों की मेहनत था, इसके दिल की मोहब्बत था। आज पानी हमारे यहाँ इस तरह आया था जैसे बारात डोली लेके आती है। वो नया चश्मा हमारे दरमियान आज इस तरह होले होले शर्मीले अंदाज में चल रहा था जैसे नई दुल्हन झुक कर अजनबी आंगन में पाँव रखती है। इस तरह मेरे एक हाथ में पानी था, दूसरे हाथ में बानों का हाथ था और आसमानों पर सितारे थे। इस नए चश्मे के साथ मेरी जवानी की बेहतरीन यादें वाबस्ता हैं। इस चश्मे के किनारे बानों से मोहब्बत की, वो बानों जिसका हुस्न पानी की तरह नायाब था, जिसे देखकर हमेशा ये ख्याल आता था कि जाने इस ज़मीन की गोद में कितने मीठे चश्मे निहा हैं, कितनी हसीन यादें मुंजमद हैं। मौसम गर्मा के कितने चमकते हुए फूल, खज़ाओं के सुनहरी पत्ते, रमिस्तान की पाकीज़ा बर्फ़, बानों की मोहब्बत भी तो कितनी खामोश और चुपचाप थी। ज़मीन के नीचे बह जाने वाले पानी की तरह वो रात के अंधेरे में या फजर से बहुत पहले इस चश्मे के किनारे आती थी, जब यहाँ और कोई ना होता मेरे सिवा। मुझे देखकर इसके चेहरे पर तबस्सुम की ज़िया फैल जाती, जैसे अंधेरे में सहर का उजाला फैलता है। वो घड़े को चश्मे की धार के नीचे रख देती, पानी घड़े से बातें करने लगता और मैं बानों से। धीरे धीरे बातें करते करते घड़ा भर जाता और हमारे दिल खुशी से मामूर हो जाते, और हमारे जाने बगैर कहीं दूर से सुबह यूं धीरे धीरे चलते हुए आती, जैसे बादे नसीम संतरे के फूलों की सी उंगलियां लिए हुए चेहरे पर से गुजर जाती है, और हम चौंक कर उठ खड़े होते और हैरत से इधर उधर देखने लगते। फिर मैं इसका घड़ा उठाकर इसके सर के ऊपर रखी हुई सुर्ख पट्टी पर रखता और मुस्करा कर पलट कर और घूम कर ढलान के ऊपर से नीचे गुजर जाती, और मैं इसकी तरफ देखता रहता। इस वक्त भी देखता रहा जब दूसरी औरतें मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती, और मुझे वो दिन याद आता जब मैंने दादी अम्मा से पूछा था, दादी अम्मा आशिक किसे कहते हैं? और फिर इस चश्मे के किनारे मुझे वो रात भी याद आई जब मैं कान में काम करता था और दिन भर थक के घर लौटता था और इस थकन से चूर होकर सो जाता। सुबह ही आँख खुलती थी। कई दिनों से बानों से चश्मे पर मिलने ना गया था, मगर कोई बेकरारी ना थी। वो साथ के घर में तो रहती थी। इन्हीं दिनों में इसके चचा का लड़का गज़नफर भी आया और चला भी गया, लेकिन मुझे इससे मिलने की भी फुर्सत ना मिली, क्योंकि कान में नया नया मुलाजिम हुआ था। काम सीखने का शौक़ भी बहुत था, और ये तो हर शख्स को मालूम है कि नमक की कान में जाके हर शख्स नमक का हो जाता है। एक रात बानों ने मुझे कहा कि मैं रात के 2 बजे चश्मे पर इससे मिलूं। मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो बोली नहीं, ज़रूरी काम है, आना होगा। चुनाचे मैं गया। 2 बजे के करीब आधी रात में चश्मे पर कोई नहीं था, हम दोनों के सिवा। मैंने इससे पूछा क्या बात है? वो देर तक चुप रही। फिर मैं पूछा भाई बताओ आखिर बात क्या है? वो बोली मैं गाँव छोड़कर जा रही हूँ। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चश्मा चलता चलता रुक गया। मेरे गले से आवाज़ निकली, क्यों? मेरी शादी तय हो गई है। किससे? चचा के लड़के के साथ, जो लाम से होके यहाँ आया था। वो चकवाल में है, सूबेदार है। और तुम जा रही हो? मैं तल्खी से पूछा। हाँ। वो चुप हो गई। मैं भी चुप हो गया। सोच रहा था इसे अभी जान से मार दूँ या शादी की रात कत्ल करूँ। थोड़ी देर रुक के बानो फिर बोली, सुना है चकवाल में पानी बहुत होता है। सुना है वहाँ बड़े बड़े नल होते हैं जिनसे जब चाहो टूटी घुमाकर पानी निकाल लो। इसकी आवाज़ में खुशी के मारे कपकपी थी। वो शायद और भी कुछ कहती, लेकिन शायद मेरी आवाज़ आज़ादगी का ख्याल करके चुप हो गई। मैंने इसके बिल्कुल करीब आकर इसे दोनों शानों से पकड़ लिया और गौर से इसकी आंखों की तरफ देखा। इसने एक लम्हा मेरी तरफ देखकर आंखें झुका ली। इसकी निगाहों में मेरी मोहब्बत से इनकार नहीं था, बल्कि पानी का इकरार था। मैंने आहिस्ता से इसके शाने छोड़ दिए और अलग होकर खड़ा हो गया। यकायक मुझे महसूस हुआ कि मोहब्बत की सच्चाई, खुलूस और जज्बे की गहराई के साथ साथ थोड़ा सा पानी भी मांगती है। बानों की झुकी हुई निगाहों में एक ऐसी जांसल शिकायत का गुरेज था, जैसे कह रही हो, जानते हो हमारे गांव में कहीं पानी मिलता है? यहाँ मैं 2 महीने नहा नहीं सकती। मुझे अपने आप से, अपने जिस्म से नफरत सी हो गई है। बानो चुपचाप ज़मीन पर चश्मे के किनारे बैठ गई।
میں اس تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں کے اندر اس محبت کے خواب دیکھ سکتا تھا، جو گندے بدبودار جسموں، قسموں، جوؤں، کھٹملوں کی ماری گلیز چیتڑوں میں لپٹی ہوئی محبت نہ تھی۔ اس محبت سے نہائے ہوئے جسموں، دھلے ہوئے کپڑوں اور نئے لباس کی مہک آتی تھی۔ میں بالکل مجبور اور بےکس ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ رات کے 2 بجے بانو اور میں دونوں چپ چاپ، کبھی ایسا سناٹا جیسے ساری دنیا خالی ہے، کبھی ایسی خاموشی جیسے سارے آنسو سو گئے ہیں۔ چشمے کے کنارے بیٹھی ہوئی بانو آہستہ آہستہ گھڑے میں پانی بھرتی رہی۔ آہستہ آہستہ پانی گھڑے میں گرتا ہوا بانو سے باتیں کرتا رہا، اس سے کچھ کہتا رہا، مجھ سے کچھ کہتا رہا۔ پانی کی باتیں انسان کی بہترین باتیں ہیں۔ بانو چلی گئی۔ جب بانو چلی گئی تو میرے ذہن میں بچپن کی وہ کہانی آئی جب محبت روئی تھی اور آنسو نمک کے ڈلے بن گئے تھے۔ اس وقت میری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ تھا، لیکن میرے دل کے اندر نمک کے کتنے ڈلے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میرے دل کے اندر نمک کی ایک پوری کان موجود تھی، نمک کی دیواریں، ستون، غار، کھارے پانی کی ایک اور پوری جھیل۔ میرے دل و دماغ اور احساسات پر نمک کی ایک پتلی سی جھلی چڑھ گئی تھی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں اپنے جسم کو کہیں سے بھی کھرچوں گا تو آنسو ڈھل کر باہر نکلیں گے۔ اس لیے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، اور جب وہ میری طرف دیکھ کر ڈھلان پر مڑ گئی، اس وقت بھی میں چپ چاپ بیٹھا رہا، کیونکہ میرے پاس پانی نہیں تھا اور بانو پانی کے پاس جا رہی تھی۔ جس رات بانو کا بیاہ غضنفر سے ہوا، اس رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا ہماری کھوئی ہوئی ندی واپس مل گئی، اور نمک کے پہاڑ پر میٹھے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، اور ہمارے گاؤں کے مرکز میں ایک بہت بڑا درخت کھڑا ہے۔ یہ درخت سارے کا سارا پانی کا ہے، اس کی جڑیں، شاخیں، پھول، پتیاں سب پانی کی ہیں، اور اس درخت کی شاخوں سے، پتوں سے پانی بہہ رہا ہے، اور یہ پانی ہمارے گاؤں کی بنجر زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ کسان ہل جوت رہے ہیں، عورتیں کپڑے دھو رہی ہیں، کانکن نہا رہے ہیں، اور بچے پھولوں کے ہار لیے پانی کے درخت کی ناچ رہے ہیں، اور بانو صاف ستھرے کپڑے پہنے میرے کندھے سے لگی مجھ سے کہہ رہی ہے، اب ہمارے گاؤں میں پانی کا درخت اگایا ہے، اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ بڑا عجیب خواب تھا، لیکن میں نے جب اپنے ابا کو سنایا تو مارے ڈر کے کانپنے لگے۔ بولے، تم نے یہ خواب میرے سوا کسی دوسرے کو تو نہیں سنایا؟ میں نے کہا، نہیں ابا، مگر آپ ڈر کیوں گئے ہیں؟ یہ تو ایک خواب ہے۔ وہ بولے، ارے خواب تو ہے مگر ایک سرخ خواب ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں ابا، جو درخت میں نے خواب میں دیکھا وہ سرخ نہیں تھا، اس کا رنگ تو بالکل ایسا تھا جیسے پانی کا ہوتا ہے۔ وہ پانی کا درخت تھا، اس کا تنا، شاخیں، پتے سب پانی کے تھے۔ ہاں، اس درخت میں پھولوں کی جگہ کٹ گلاس کی چمکتی ہوئی سرائیاں لٹکی تھی، اور ان میں پانی بچوں کی ہنسی کی طرح چمکتا تھا اور فواروں کی طرح اونچا جا کے گرتا تھا۔ وہ بولے، کچھ بھی ہو، یہ بڑا خطرناک سپنا ہے، اگر پولیس نے کہیں سن لیا تو تم نے کسی سے اس کا ذکر کر دیا تو وہ تمہیں اس طرح پکڑ کے لے جائیں گے جس طرح وہ ان مزدوروں کو پکڑ کے لے گئے تھے جنہوں نے ہمارے گاؤں کے ندی کو واپس لانا چاہا تھا۔ اس لیے بہتر یہی کہ تم اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو، اسے بھول جاؤ جیسے تم نے یہ خواب کبھی دیکھا نہ تھا، کیونکہ اس خواب کا چرچا کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ سوکھی ندی ہمیشہ سوکھی رہے گی اور پیاس سے سدا پیاس ہی رہے گی۔ مجھے اپنے ابا کے لہجے کی حسرت کی آج تک یاد ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ شروع میں اس کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا، لیکن جب چند دن گزر گئے تو میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کان کے چند مزدور ساتھیوں سے اپنے خواب کا ذکر کیا، تو وہ میرا خواب سن کر ڈرنے کی بجائے ہنسنے لگے، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے تو انہوں نے کہا، بھلا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ خواب تو بہت اچھا ہے اور یہاں کان میں ہر ایک دیکھ چکا ہے۔ کیا سچ کہتے ہو؟ وہی پانی کا درخت؟ ہاں، وہی پانی کا درخت، گاؤں میں ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ہر نمک کی کان میں۔ گھبراؤ نہیں، ایک دن یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ پہلے مجھے ان کی باتوں کا یقین نہیں آیا، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرتے کرتے اب مجھے یقین ہو چلا، ہمارا خواب ضرور پورا ہوگا۔ ایک دن ہمارے گاؤں میں پانی کا درخت ضرور آئے گا، جو جام خالی ہیں وہ بھر جائیں گے، اور جو کپڑے میلے ہیں وہ دھل جائیں گے، اور جو دل ترسے ہوئے وہ کھل جائیں گے، اور ساری زمینیں، ساری محبتیں اور سارے ویرانے اور سارے صحرا شاداب ہو جائیں گے۔